عمر بن خطاب نے پیغام بھیجا اپنے بیٹے کے ذریعے کہ میں مصطفیٰ کریم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اماں اجازت دیتی ہو یا نہیں دیتی؟ عائشہ صدیقہ نے جواب دیا یہ جگہ رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی، لیکن اب بات بیٹے کی آ گئی ہے۔ تو اس وقت جب سارے مدینے میں باتیں ہو رہی تھی، اماں عائشہ کی عزت کے لیے عمر بن خطاب نے جو جملے کہے تھے جس سے میرے محمد کو تسلی ہو گئی تھی، عمر تیرا وہ احسان اتنا بڑا ہے، جا آج جنت کے ٹکڑا بھی تجھ میں قربان کر دیا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور جب ایک نبی کی بات لوگوں نے سمجھ لی اور اس پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی اس جماعت کو کامیاب کر دیا، اور نبی کی مخالفت کرنے والوں نے جب حد سے تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ نے ان ناکام و نامراد لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد تشریف لائے۔ 600 سال میں حضرت عیسیٰ کے دین کو ماننے والے لوگوں کی تعداد گویا ختم ہو چکی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی انجیل اصلی حالت میں نہیں ملتی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے لوگ جب اپنے علماء سے دین کی بات پوچھنا چاہتے تو وہ ان کو بات بدل بدل کر بتاتے۔ 600 سالوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا وہ لایا ہوا دین، وہ لایا گیا میسیج اور پروگرام دنیا میں گم ہو کر رہ گیا۔ لیکن آج جب میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 600 سال نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال گزر گئے۔ نہ صرف یہ کہ پیغمبر پر اترنے والا قرآن سلامت ہے، نہ صرف یہ کہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، بلکہ 1400 سال کے بعد اگر کوئی امتی سے یہ پوچھے کہ بتاؤ تمہارے نبی کی داڑھی میں سفید بال کتنے تھے، امت کے افراد کو یہ بھی پتا ہے۔ 1400 سال کے بعد دین کی زبر زیر بھی نہیں بدلی تو ایک آدمی کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، تعلق اس کا شور کوٹ سے ہو، جنگ ملوانہ موڑ سے ہو، حویلی بہادر شاہ سے ہو، وہ سوچے گا ضرور
کہ دین عیسوی 600 سال کے بعد نہ رہا اور دین محمدی 1400 سال کے بعد بھی موجود ہے، وجہ کیا ہے؟ تو بات سمجھنے کی یہ ہے، نبی سارے سچے تھے اور سب نبی کے دین کو لینے والے مخلص صحابہ سچے تھے، لیکن جو ذمہ داری حضور کے صحابہ نے نبھائی ہے، انبیاء کے بعد دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ دین ہر نبی سچا لے کر آیا، کتاب ہر نبی پہ سچی آئی، بات ہر نبی کی سچی تھی، لیکن اس کو لینے والے، محفوظ کرنے والے لوگ سچے تھے، لیکن انہوں نے اس کو پھیلانے میں، پہنچانے میں اپنی تئیں کوشش بھی کی، کردار بھی ادا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس دین کو باقی رکھنا تھا، اس دین کو لینے والے سینے ایسے بنا دیے، اس دین کو لکھنے والے قلم ایسے بنا دیے، اس دین کو محفوظ کرنے والے لوگ ایسے پیدا کر دیے جو اور کسی نبی کے حصے میں نہیں آئے، کہ 1400 سال گزر گئے، قرآن بھی سلامت ہے، محمد کا فرمان بھی سلامت ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، قرآن محفوظ ہے، نبی کا فرمان محفوظ ہے۔ قرآن مجید کو جب پڑھا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ شک کوئی نہیں، کس میں شک کوئی نہیں؟ کہتے جس کو پڑھ رہے ہو اس میں شک کوئی نہیں، بس اتنی سی بات کہہ کے بات ختم ہو گئی، شک کوئی نہیں، بات شروع کرنی ہے تو پیچھے سے شروع کرو۔ لوح محفوظ میں یہی تھا، شک کوئی نہیں، لانے والے جبرائیل تھے، شک کوئی نہیں، آیا مصطفیٰ کے قلب انور پر ہے، شک کوئی نہیں، اور مصطفیٰ کریم نے تلاوت کیا ہے، شک کوئی نہیں، اور صحابہ نے سن کر لکھا ہے، شک کوئی نہیں، اور صحابہ نے لکھا ہوا واپس مصطفیٰ کو پڑھ کے سنایا ہے، شک کوئی نہیں، اور 1400 سال سے آج تک جو صحیفہ عثمانی کی شکل میں پوری دنیا میں قرآن مجید موجود ہے، اس میں شک کوئی نہیں۔ جب بات کرتے ہو تو پوری کی جائے، ادھوری نہ کی جائے، کہ مصطفیٰ کریم کے قلب انور پر جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور مصطفیٰ کریم قرآن مجید کو ساتھ ساتھ جلدی پڑھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ مبادہ جبرائیل وحی دے کر چلے جائیں اور بعد میں قرآن مجید حفظ کرنے سے رہ جاؤں، کوئی آیت بھول جاؤں، تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کو یہ تسلی دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن۔ اے محمد آپ اپنی زبان کو تیزی سے یہ سوچ کر حرکت نہ دیں کہ آپ بھول جائیں گے، زبان کو حرکت نہ دیں، ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو اتارنا بھی ہمارے ذمے ہے اور آپ کے سینے میں جمانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ اب یہ مشورہ اگر جبرائیل نے اپنے طور سے دیا ہوتا تو بات اور تھی، لیکن یہاں پہ بات جب حضور کی زبان کی حرکتوں کو روکنے کی آئی تو جبرائیل کا مشورہ نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت موجود ہے، تو سمجھ میں یہ آیا ابھی میرے نبی نے زبان کو حرکت دی نہیں تھی، لیکن لوح محفوظ میں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن، یہ آیت کریمہ موجود تھی۔ پتہ یہ چلا ابھی عبداللہ بھی نہیں آئے تھے، ابھی عبد المطلب بھی نہیں آئے تھے، لیکن رب کو پتہ تھا ایک وقت آئے گا جب میرا محمد قرآن لیتے ہوئے زبان کو حرکت دے گا، اور میں نے قرآن مجید میں اپنے نبی کی زبان کو حرکت کو روک کر اسے یہ تسلی دینی ہے، اتارا بھی ہم نے ہے، جمانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو جب یہ بات مان لی کہ حضور کے آنے سے پہلے حضور جب زبان کو حرکت دیں گے جواب میں قرآن اترے گا، تو یہ بھی تو قرآن مجید میں ہی ہے نا، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ ابھی معاویہ بھی پیدا نہیں ہوئے، معاویہ کے ابا سفیان بھی پیدا نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لکھنے والے ہاتھوں کی پاکیزگی قرآن میں بیان کی۔ اگر لا تحرک به لسانک لتعجل به، حفاظ بولو قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ حفاظ بولے ذرا، جنہوں نے نادرہ پڑھا ہے وہ بھی بولے ذرا، اور جس کسی کو بھی پتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ قیامہ کی آیت ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ بولو بلند آواز سے، محبت سے، پیار سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں،
اور یہ حضور کے قلب انور پر آنے سے پہلے لوح محفوظ میں تھی، تو لوح محفوظ میں لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، یہ آیت سمیت تھی یا آیت کے بغیر تھی؟ بولو. تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے قلب انور پر قرآن اترے اور حضور زبان کو حرکت دیں، اور حضور کو زبان کے حرکت دینے سے روک دیا جائے اور تسلی کے طور پہ فرما دیا جائے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، یہ اسی وقت ہونے والا فیصلہ نہیں ہے، یہ ازل کا فیصلہ تھا. قرآن کہتا بھی ایدی سفرۃ کرام بررہ، وہ ہاتھ جو قرآن کو لکھے بزرگی والے ہیں، پاک ہاتھ ہیں. ان ہاتھوں کا فیصلہ بھی مکہ مدینہ میں نہیں ہوا، بلکہ ابھی عرب و عجم کا وجود نہیں تھا جب قرآن لکھنے والوں ہاتھوں کا فیصلہ اللہ نے کر دیا. لوح محفوظ میں جب قرآن تھا تو سورہ نور کے ساتھ تھا یا سورہ نور کے بغیر تھا؟ بولو بھائی. سورہ نور کے ساتھ تھا یا سورہ نور کے بغیر تھا؟ ابھی عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی، ابھی ابو بکر پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی مکہ اور مدینہ کو دنیا جانتی بھی نہیں ہے، ابھی عرب اور عجم سے دنیا واقفیت بھی نہیں رکھتی کہ لوح محفوظ میں رکھے ہوئے قرآن میں سورہ نور موجود ہے. اور صحابہ کرام جب پریشان ہوئے مصطفیٰ کریم کے چہرے انور پر جب پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے، وجہ یہ تھی کہ منافقین تہمت لگا رہے ہیں طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ پر. پاک پیغمبر نے صلاح مشورے کے لیے صحابہ کو بلایا، صحابہ آئے، مشورہ دیے اور چل دیے. عمر فاروق آئے تو جواب میں ارشاد فرمانے لگے، اے آقا پہلے تو مجھے یہ بتائیں عائشہ سے نکاح آپ کی مرضی سے ہوا یا خدا کی مرضی سے؟ کہا عمر ہوا تو خدا کی مرضی سے ہے، میری مرضی سے نہیں ہوا، خدا کی مرضی سے ہوا. عمر فاروق کا جواب سنیں. جناب عمر فاروق نے جواب میں ارشاد فرمایا، آقا دو جہاں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ نہیں بار بار حاضر ہوا اور کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کے بدن اطہر پر مکھی بیٹھ جائے. مکھی حضور کے بدن پر کیوں نہیں بیٹھتی تھی؟ اس لیے نہیں بیٹھتی تھی کہ مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے اور گندگی پر اس کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں لگتی ہیں اور وہ آلودہ ہو جاتی ہیں. عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی گندگی سے اڑ کر آنے والی مکھی کو آپ کے بدن پہ بیٹھا ہوا نہیں دیکھا. اس کی وہ چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ اگر غلاظت لگی ہو، رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے محمد کے بدن پر اس مکھی کی چھوٹی چھوٹی غلیظ ٹانگیں لگیں. جو رب آپ کے بدن پر چھوٹی سی مکھی کی غلاظت گوارا نہیں کرتا، وہ آپ کے بستر پر ناپاک بیوی کو کیسے گوارا کر سکتا؟ چھوڑ دیں آپ. حضور کو حضرت عمر کی بات سے تسلی ہو گئی، تسلی ہو گئی. حضور کے دل کو جیسے قرار آ گیا، جیسے حضور علیہ السلام کی سمجھے کہ پریشانی کی گرہ کھل گئی. ماں خود بھوکی رہ لیتی ہے، بچے کا کھانا رکھ دیتی ہے. سارے بھائی رل مل کے کھانا پینا شروع کر دیں نا، ماں ایک بیٹے کا نام پکار کے کہتی ہے وہ ابھی سکول سے نہیں آیا، میں نے اس کا حصہ فریج میں رکھنا ہے. وہ کھیلنے گیا ہوا ہے، وہ ابھی نہیں آیا، میں نے کچن میں رکھنا ہے. سب کو منع کر دیتی ہے نہیں. اچھا اگر سب کہہ دے اماں سب رل مل کے کھا پی گئے ہیں تے تو کھا ہی صحیح، پتہ نہیں کوئی نہیں میری خیر ہے لیکن بیٹے کا حصہ میں رکھنا ہے. سارے بھائی دودھ پی جائیں اور ایک کا رہ جائے تو ماں اپنے بچے کے لیے رکھ لیتی ہے، اپنے لیے نہیں رکھتی. سارے کھانا کھا جائیں اور ماں کے لیے نہ بچے، ماں وہ ایک نوالا یا ایک ٹکڑا اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے اور خود قربانی دے دیتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اماں عائشہ صدیقہ کے لیے یہ رائے دی، وقت گزرا جب طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں عمر
نے پیغام بھیجا اپنے بیٹے کے ذریعے کہ میں مصطفیٰ کریم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اماں اجازت دیتی ہو یا نہیں دیتی؟ عائشہ صدیقہ نے جواب دیا یہ جگہ رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی، لیکن اب بات بیٹے کی آ گئی ہے۔ تو اس وقت جب سارے مدینے میں باتیں ہو رہی تھی، اماں عائشہ کی عزت کے لیے عمر ابن خطاب نے جو جملے کہے تھے جس سے میرے محمد کو تسلی ہو گئی تھی، عمر تیرا وہ احسان اتنا بڑا ہے جہاں آج جنت کے ٹکڑا بھی تجھ پہ قربان کر دیا۔ دنیا کی ماؤں نے بچوں کے لیے کھانے قربان کیے، دنیا کی ماؤں نے بچوں جب پڑھتے ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ادھوری بات نہ کیا کرو، پوری بات کیا کرو۔ لوح محفوظ میں سورہ نور کے 7 قرآن موجود تھا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس آیت کریمہ کے ساتھ موجود تھا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ معاویہ ابن سفیان نے قرآن لکھا، لکھنے والے ہاتھوں کی پاکیزگی لوح محفوظ سے چلی آ رہی ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں، یہ وہی کتاب ہے جس میں سورہ نور موجود ہے۔ آپ میں کتنے ہیں جو غار ثور دیکھ کے آئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں نا ذرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ غار ثور جنہوں نے دیکھی ہے ان کو پتا ہے جگہ وہاں ایک آدمی کی ہے، رہے وہاں پر 2 لوگ ہیں۔ جگہ ایک آدمی کی ہے، رہے 2 لوگ ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر فاروق نے عدل سیکھا اور ایسا عدل کیا کہ غلام سوار ہے اور عمر پیدل چل رہے ہیں۔ ایسا عدل سیکھا کہ عمر سوار ہے تو غلام پیدل، غلام سوار ہو جائے تو عمر پیدل۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری آ گئی پیدل چلنے کی امیر المومنین کی، اور سواری پہ سوار ہونا ہے غلام نے۔ کہتا ہے میرے ماں باپ قربان ہوں، میں اپنی باری آپ پہ قربان کرتا ہوں۔ عمر فاروق کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تیری باری ہے نا، تو بیٹھے گا، میں پیدل چلوں گا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے لیکن صرف یہ بتانا ہے یہ عدل عمر فاروق نے کس سے سیکھا؟ بولے بھائی، خود ہی فرمایا کرتے تھے مجھے تو باپ ڈانٹتا تھا کہ تجھے اونٹ چلانے کا سلیقہ نہیں ہے، آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی چلا رہا ہوں، ابا کی وجہ سے نہیں، محمد مصطفیٰ کے غلامی۔ یہ حضرت عمر فاروق نے عدل سیکھا مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ کریم پر قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں یہ لازم نہیں تھا کہ وہ ازواج مطہرات کے درمیان میں باری کو تقسیم کریں، لیکن حضور نے پھر بھی باریاں تقسیم کی، عدل کا نمونہ پیش کیا۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جس نبی سے عمر یہ سیکھے کہ غلام سوار ہو میں پیدل چلوں اور میں سوار ہوں اور غلام پیدل چلے، جس نبی کے محترم نے عدل و انصاف قرآن مجید کی روشنی میں ضروری نہ تھا لیکن ازواج مطہرات میں آخری وقت تک پھر بھی عدل و انصاف کا نمونہ بنایا، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ نبی خود غار میں مسلسل ابو بکر کی گود میں سوئے رہے ہوں اور ابو بکر کو نیند آئے تو اپنی گود میں نہ سلایا ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ تو حضور کے عدل کا تقاضا یہ کہتا ہے غار میں 2 لوگ ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ ایک کی ہے، لیٹنے کی جگہ ایک کی ہے، تو عدل کا تقاضا یہ ہے جب حضور کو نیند آ گئی تو گود ابو بکر نے پیش کی ہوگی، اور جب ابو بکر کو نیند آ گئی تو گود مصطفیٰ نے پیش کی۔
دیکھا گود میں، اور کبھی گود میں ابو بکر کو مصطفیٰ نے دیکھا ہوگا۔ غار ثور تیرے ذرات پہ قربان جاؤں، تجھے تو دنیا آج دیکھنے جاتی ہے، ابھی تیرا وجود بھی نہ تھا کہ تیرا تذکرہ لوح محفوظ میں تھا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اچھا آپ دیکھتے جائیں، غار کیا ہے؟ ایک پہاڑ ہے اور اس کا ایک غار ہے، اور اس میں پھر مصطفیٰ ہے اور ساتھ یار غار ہے، اور کبھی دن ہے اور کبھی رات ہے، اور وہاں گود صدیق اکبر کی ہے اور چمکتا ہوا چاند ہے۔ ساری دنیا قرآن کی تلاوت کرتی ہے، رحل پہ رکھ کر ابو بکر نے قرآن کی تلاوت کی ہے گود میں سلا کر، اور ساری دنیا چاند کو دیکھتی ہے سر اٹھا کر۔ ابو بکر صدیق نے چاند کو دیکھا ہے سر جھکا کر۔ ساری دنیا چاند کو دیکھتی ہے آسمان کی بلندیوں پر، ابو بکر چاند کو دیکھتا ہے اپنی گود کے اندر۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر صدیق کے ساتھ پہاڑ والی اس غار کی نسبت ہو گئی، تو قرآن مجید 1400 سال کے بعد اس غار کا تذکرہ کرتا ہے، اور آج بھی اس شاہ کے مصطفیٰ، اس شاہ کے صحابہ و اہل بیت اس غار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ہے تو مٹی کی ہی، ہے تو پہاڑ ہی، لیکن بات کیا ہے؟ بات ہے نسبت مصطفیٰ کی، بات ہے نسبت ابو بکر صدیق کی۔ اور آؤ نظرہ دیکھو تو صحیح، ابو بکر صدیق جس اونٹنی پر سوار ہوئے، جب نسبت ابو بکر صدیق کی اونٹنی سے ہو گئی، اس کو ابو بکر صدیق کی وجہ سے عزت اور عظمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بات ہے ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کی، اگر وہ غلام سوار ہو اور عمر فاروق پیدل ہو، نسبت ابو بکر نسبت عمر کی وجہ سے وہ اونٹنی کا تذکرہ بھی آ گیا، وہ غلام کا تذکرہ بھی آ گیا، وہ عمر فاروق کا تذکرہ بھی آ گیا۔ بھائی نسبتوں کی بات ہے، نسبت اگر مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے تو حبشے کے کالے بلال کو بھی اللہ اتنا بلند و بالا کر دے، وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر آزان دے دے، اور مکہ کے ہاشمی اور قریشی کعبے سے نیچے رہیں۔ بات آ جائے نسبت مصطفیٰ کی، تو پاک پیغمبر جس اونٹنی پہ سوار ہو جائیں، وہ حلیمہ کی اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل جائے۔ بات آ جائے نسبت مصطفیٰ کی، فارس سے آنے والے سلمان کو بھی پاک پیغمبر فرمائیں کہ مجھے میرے اہل بیت کی طرح محبوب ہے۔ اور جب نسبت مصطفیٰ سے کوئی خالی ہو جائے، سگا چچا بھی ہو، قرآن تبت یدا ابی لہب و تب کہتا ہے، جب نسبت مصطفیٰ سے کوئی خالی ہو جائے، مصطفیٰ کریم اس کو ابو جہل، عتبہ و شیبہ کہتے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، نسبت مصطفیٰ مل گئی۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے نام پہ دنیا قربان ہے، 1400 سال کے بعد نسبت مصطفیٰ مل گئی۔ حق نواز کے نام پر دنیا قربان ہے، 1400 سال گزر گئے، نسبت مصطفیٰ مل گئی۔ آدم تارک کے نام پر دنیا قربان ہے۔ زندہ ہے جب تک سورج چاند رہے گا، جب بھی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب بھی تیرا نام رہے گا۔ یہاں پہ مل نسبت کا لگتا ہے، قوم کا نہیں لگتا، برادری کا نہیں لگتا، قبیلے کا نہیں لگتا۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ نسبت ہو جائے، رنگ کا کالا بھی کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے۔ لوگ آج ہمیں کہتے ہیں وہ جی اسمبلیاں ٹوٹ گئی، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے کم نہیں ہوئے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، یہاں نام اسمبلی کا نہیں چلتا، یہاں نسبت عائشہ کی بات ہے۔ اور وہ لوگ جو کسی کے ساتھ وزارت دیکھ کر آئے تھے، وہ لوگ جو کسی کے ساتھ اقتدار دیکھ کر آئے تھے، اقتدار چلا گیا، لوگ بھی چلے گئے۔ اور یہ لوگ مال دیکھ کر نہیں آئے، مال دیکھ کر آئے۔ صحابی رسول مصطفیٰ کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑے نال بڑی محبت ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ماشاءاللہ نیک عمل ہے، حضور نے فرمایا سوچ کر کہو۔ کہتا ہے یا رسول اللہ دلوں ہو کے آدھاپیاں بڑی محبت ہے،
حضور نے فرمایا سوچ کر کہو. کہتے یا رسول اللہ دل ہو کے بڑی پکی سچی گال کرتا پیا, بڑی محبت ہے. حضور نے فرمایا پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جائے. حق نواز نے یہی کہا تھا ماؤں سے دودھ بخشوا کے آؤ. اسحاق القاسمی نے یہی کہا تھا عائشہ کی عزت ہے ماؤں سے دودھ بخشوا کے آؤ. علامہ اعظم طارق نے یہی کہا تھا صحابہ اہل بیت کی عزت کی بات ہے ماؤں سے دودھ بخشوا کے آؤ. لوگوں نے کہا ہوگا کیا؟ میں نے کہا تم ہو نہ ہو آواز عبدالاکبر چترالی کی ہوگی اور بل صحابہ کا ہوگا. وہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا کام یہاں کرو اثر کہیں اور پیدا ہوگا. قربانیاں دیتے گئے. لوگ کہتے ہیں متفقہ طور پر کیسے پاس ہوا, متفقہ طور پر کیسے پاس ہوا. وہ میرے بھائی زمین ہموار کرنے میں جو قربانیاں دی گئی ہیں پہلے اس کو سوچو. بندے کہتے جناب بیج ڈالا اور فصل ہو گئی, بڑی اچھی زمین ہے. وہ کہتے ہیں اس جٹ نوئی کدی ملنے آ جائے دوپہری راتی ٹریکٹر چلائے ہل وہائیں زمین کو برابر کیا. وقت کی بات ہے. ایک وقت تھا جب علامہ اعظم طارق نے بل پیش کیا اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے پیپلز پارٹی کے ایم این اے سے کہا دستخط واپس لے دو. بندے شہر واپس لے گئے. اللہ قبر روشن کرے, خامیاں خوبیاں ہر بندے میں ہیں. چودھری ریاض جٹ اس کو بے نظیر نے کہا سائن واپس لے لو. اس نے کہا بی بی تجھے ووٹ دیا ہے ایمان تو نہیں دیا. صحابہ کی عزت کی بات ہے, اہل بیت کی عزت کی بات ہے. اس نے کہا میں مولانا اعظم طارق کے ساتھ کھڑا. وہ اقتدان مشکل حالات میں حد چلتے رہے, زمین برابر ہوتی رہی, قربانیاں پیش کی جاتی رہی. وقت آیا جب علامہ عبدالاکبر چترالی نے صحابہ کے اہل بیت کے گستاخ کے لیے عمر قید اور کم از کم 14 سال سزا کا بل پیش کیا. تحریک انصاف نے بھی حمایت کر دی, مسلم لیگ نے بھی حمایت کر دی, پیپلز پارٹی نے بھی حمایت کر دی اور جمعیت علماء اسلام نے بھی حمایت کر دی, ایم کے ایم نے حمایت کر دی. لوگ کہتے ہیں یہ بل تو مولانا اعظم طارق کا بل تھا, یہ کیسے پاس ہوا؟ میں نے کہا اب یہ نہ کہو کیسے پاس ہوا, یہ دیکھو کہ اعظم طارق کی بات کے ساتھ سارا پاکستان کھڑا ہوا یا نہیں. اس کا مطلب ہے ہماری دلیل مضبوط ہے, اس کا مطلب ہے ہماری بات میں وزن اتنا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہماری بات سے کوئی انحراف نہیں کر سکے. ہماری بات میں وزن اتنا ہے. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, جمعیت علماء اسلام بھی ہماری بات سے انکار نہیں کر سکی. اور انشاءاللہ یہ بل سینٹ میں آئے گا اور وہاں سے بھی پاس ہوگا انشاءاللہ. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اس بل کے پیش ہونے سے پہلے حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے سزا تھی 3 سال. اب جو حضرت فاطمہ کی گستاخی کرے اس کے لیے سزا عمر قید. اس بل کے پیش ہونے سے پہلے سزا حضرت حسین کے گستاخ کے لیے 3 سال, اب گستاخ کے لیے سزا عمر قید. حضرت علی کے گستاخ کے لیے سزا 3 سال. اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد حضرت علی کے گستاخ کے لیے سزا عمر قید. کسی علی والے کو مخالفت ہو سکتی ہے؟ حسن والے کو مخالفت ہو سکتی ہے؟ کسی حضرت فاطمہ والے کو اس بل سے اعتراض ہو سکتا ہے؟ اچھا جنہوں ہوئے وہ بھی علی آلہ ہو سکتا ہے؟ میں دسو دیکھو تو صحیح. اگر حضرت علی کے گستاخ کے خلاف پہلے سزا 3 سال تھی, اب 14 سال کم از کم اور زیادہ سے زیادہ عمر قید. علی والے اس قانون سے خوش ہیں یا پریشان؟ اب بھی جو پریشان ہیں اس کا مطلب ہے کہ بل پاس ہونے کے بعد وہ بل سے باہر آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے بل کے پاس ہونے کے بعد وہ بل سے باہر آ گئے.
ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں اس بل کے اوپر ایڑی ابو بکر صدیق کے غلاموں کی ہے، نہ تو ابو بکر صدیق کی ایڑی کو کراس کر کے تیرا باپ نکل سکا تھا، نہ تو نکل سکا۔ نکل سکتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ سینٹ سے بھی پاس ہوگا، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور ہو سکتا ہے جب یہ سینٹ میں پاس ہونے کے لیے جائے اسی تاریخ کو اراکین سینٹ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شورکوٹ کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو بھی دعوت دی جائے کہ آپ بھی سینٹ کے باہر آ جائیں، تو آپ آئیں گے؟ انشاءاللہ آئیں گے؟ انشاءاللہ 50 سال سے زیادہ جن کی عمر ہے، ابو بکر صدیق کی عزت کا قانون جس دن سینٹ میں زیر بحث لایا جائے گا، 50 سال سے جو اوپر کے لوگ ہیں صرف پہلے وہ کھڑے ہو کر بتائیں کہ ہم ابو بکر صدیق کی عزت کا قانون جس دن سینٹ میں ہوگا، اگر قیادت نے ہمیں وہاں آنے کا کہا تو جو آج میں مصطفیٰ کے ساتھ روضے میں آرام کر رہا ہے، غار اور مدار کا ساتھی ہے، اس ابو بکر صدیق کے لیے ہم اسلام آباد پہنچیں گے، پہلے وہ کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جزاک اللہ، جن کی عمریں 20 سال سے کم ہیں، جن کی عمریں 20 سال سے کم ہیں، اب وہ کھڑے ہو جائیں کہ جب بات حضرت ابو بکر صدیق کی عزت کی آئے گی تو ہم بھی جائیں گے وہاں، تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ میں نے پہلے بچوں سے اور بزرگوں سے ارادہ کروا دیا، اب جو اس عمر کے درمیان کے لوگ ہیں یہ بھی ذرا کھڑے ہو کر نام لکھوا دیں۔ عائشہ صدیقہ کی عزت کے لیے آپ چلیں گے انشاءاللہ، تیار رہیں گے انشاءاللہ، روانہ ہوں گے انشاءاللہ۔ تشریف رکھیں۔ تیرے حکم پر جان بھی قربان ہے، تیرے حکم پر جان بھی قربان ہے۔ بھائی اخلاق صاحب، آپ 50 سال سے کم والوں میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا شمار ابھی جوانوں میں ہے۔ آپ بیدار رہیں اور اپنی قیادت سے رابطے میں رہیں، اور انشاءاللہ شہداء کے قربانیوں کے نتیجے میں یہ بل سینٹ سے بھی پاس ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ ہم نے آپ کو کبھی نہیں کہا مولویوں کی تنخواہ بڑھانے کے لیے باہر آ جاؤ، ہم نے آپ کو کبھی نہیں کہا ہمارے ساتھ کسی سیاسی ایشو پر باہر آ جاؤ۔ اور یہ جو مہنگائی کے خلاف لوگ دھرنے دیتے ہیں وہ بھی بیچارے اب سوچنے پر مجبور ہیں۔ مجھے تو آج تک ایک دھرنا بھی ایسا نہیں ملا کہ اس مہنگائی کے خلاف دیے جانے والے دھرنے کے بعد مہنگائی کم ہوئی ہو، آج تک تو مجھے نہیں ملا۔ باقی رہی بات کہ حکومت کسی بات کا پریشر لے لے، حکومتیں روز اتنے دھرنے دیکھ دیکھ کے اب میرا خیال ہے ڈھیٹ ہو گئی ہے۔ وہ ایک بندہ آئی نا، اس آنکھ ہے بھئی عزت آمن جامن علی شاہ ہے۔ اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے۔ ہمارا ملک پاکستان اس وقت بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ مجھے پرسوں ایک آدمی نے کہا حل کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو، جب کسی کی ہسپتال میں روح نہ نکل رہی ہو نا، زمیندار ہو، جاگیردار ہو، وڈیرا ہو، مالدار ہو، مل اونر ہو، پولیس افسر ہو، سرکاری ملازم ہو، اگر روح نہ نکل رہی ہو تو لوگ کہتے ہیں بندے تلاش کرو، کسی پر اس نے اگر ظلم کیا تھا اس کو لے آؤ، یہ اس سے معافی مانگے، یہ اس سے معافی مانگے تاکہ اس کی روح نکل جائے۔ میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، جس حاکم وقت نے اپنے دور میں جیلوں سے نکال کر بے گناہوں کو قتل کیا، وہ ان کے ورثاء سے جا کے معافی مانگے۔ جس حاکم وقت نے اپنے دور میں لال مسجد کی بچیوں کو بارود میں نہلا دیا، وہ جا کے معافی مانگے۔
جس حاکم وقت میں ناموس رسالت کے عنوان پر رحمت للعالمین مسجد لاہور سے نکلنے والوں پر گولیاں چلائی، وہ ان سے جا کر معافی مانگے۔ جن پر ظلم کیے ہیں پہلے ان کے پاؤں پکڑو، حالات خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ اور میں حیران ہوں، لوگ اپنے عمل پر بعد میں معافیاں مانگتے رہتے ہیں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں جنہوں نے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو خون میں نہلا دیا، جنہوں نے لال مسجد کی بیٹیوں کو خون میں نہلا دیا، جنہوں نے رحمت للعالمین مسجد سے نکلنے والے عشاق مصطفیٰ کو خون میں نہلا دیا، جنہوں نے ناموس صحابہ و اہل بیت کی حرمت کی جنگ لڑنے والوں کو خون میں نہلا دیا، باقی غلطیوں کی معافیاں مانگتے ہیں، اس غلطی کی معافی نہیں مانگتے۔ یہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ ہٹ دھرم ہے، اگر وہ ہٹ دھرم نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہی نہیں ہے تاکہ وہ اسی جرم کے ساتھ قیامت میں کھڑے ہوں۔ لیکن کوئی کاش اس پر سوچے، وجہ اس کی یہ ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جو اللہ کی زمین پر اللہ کی بات کریں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کو پلازے والے پسند نہیں، وہ پسند ہیں جو نبی کی ناموس کی بات کرے۔ جب صحابہ اور اہل بیت کی بات کرنے والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والوں کو کوئی زمین پر ظلم کا نشانہ بنائے گا، اللہ کا غضب تو پھر آتا ہے۔ اس لیے بحیثیت قوم کے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام حکمران جماعتیں جو وقتاً فوقتاً اقتدار میں رہی ہیں، ان کو اپنے اپنے دور میں جو ظلم کیے گئے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں پر، مدرسہ اور مسجد والوں پر، ان کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان حالات میں اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ایسا کوئی راستہ پیدا کر دیں، ہمارا ملک امن، عافیت، ترقی کا گہوارہ بنے۔ آنے والی جمعرات کو ختم نبوت کانفرنس احرار پارک محلہ حق نواز شہید میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس میں ملک بھر سے اہل و سنت کے قائدین تشریف لائیں گے۔ آپ احرار پارک میں ہونے والی ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لائیں اور اس کے لیے تیاریاں ابھی سے شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔